حضرت ابو بکر شبلی نوجوان دیکھا، لوگ پتھر مار رہے تھے بچے اور لہو لہان کر دیا تھا اس کا جسم. میں نے کہا آگے بڑھ کر، کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا حضرت ذوالنون مصری کا، آج دوسرا واقعہ ابو بکر شبلی کا. وہ زمانہ تھا ہر شہر میں کئی مجنوں ملتے تھے، ہر شہر میں گلی گلی کے بعد کوئی عاشق ملتا تھا. لوگ اس کے طور اتوار دے کر مجنوں سمجھتے، پاگل سمجھتے، چونکہ اس کے احوال سمجھ میں نہیں آتے تھے. میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہتے کافر ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے. میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کیا کفر کی باتیں کرتے ہو جوان، کیا کفر کی؟ اس نے جواب دیا، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اس نے کہا مست اور بھاگ گیا، کہا محبوب کا خیال میری آنکھوں میں ہے، ذکر اس کا ہر وقت میری زبان پر ہے، رہتا میرے دل میں ہے، پھر بھی غائب ہے میری آنکھ سے. اس کا ہر وقت خیال میری آنکھ میں ہے، اس کا ذکر میری زبان پر ہے، اس کا بسیرا ہر وقت میرے دل میں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غائب ہے. اگر کوئی رب کو دل میں بسیرا اس کا بنا لے تو پھر وہ بندے سے غائب نہیں ہوتا. پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں انطاکیہ گیا. ذوالنون مصری انطاکیہ، اس کے پہاڑ پر جا رہا تھا، وہاں پھر عشق الہی کی ایک دیوانی ملی، عشق الہی میں دیوانی ملی. نظر پڑی، میں نے سلام کیا، مجھے جواب دے کے کہا ذوالنون ہو؟ میں نے کہا تم تو انطاکیہ کے پہاڑوں پر، انطاکیہ ترکی میں ہے، انطاکیہ کے پہاڑوں پر یعنی شام اور ترکی کے درمیان سرحدوں میں ہے، تمہیں میری پہچان کس طرح ہوئی؟ آپ کی میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی. اس نے کہا جن کا تعلق مولا کے ساتھ عشق اور معرفت کا ہو جاتا ہے وہ آپس میں بھی پہچان رکھتے ہیں. اس نے پوچھا، ذوالنون مصری سے پوچھا آپ بھی عاشق ہیں؟ اے ذوالنون مصری آپ ملے ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ سخاوت کسی غریب کی پرورش کرنا، اس کو عطا کرنا، اس کو دینا، جھولی بھر دینا، حاجتوں کی کفالت کرنا، مال لٹا دینا، یہ سخاوت ہے. اس نے کہا یہ نہیں پوچھتی، یہ تو دنیا کی سخاوت ہے. روح کی سخاوت بتائیے، روح کی سخاوت کیا ہے جسے دین میں معتبر سمجھا جائے؟ روح کی سخاوت. آپ نے فرمایا، ذوالنون مصری نے، آپ نے جواب دیا روح کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ مولا کی اطاعت میں مست ہو جائے، غرق ہو جائے، اور اسے منانے کی صحیح اور جد و جہد میں لگا رہے، اور اس کو منانے کی جد و جہد میں صحیح میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے قلب پر تجلی ہو جائے. اور جب تجلی ہو اس وقت وہ دامن مراد اللہ کے حضور پھیلائے، اس وقت طلب کرے تو جو طلب کرے گا عطا ہوگا. اس کو سخاوت کہتے ہیں. وہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا ذوالنون یہ کیفیت 20 سال سے ہے میری، 20 سال سے قلب پر اطاعت میں غرق ہوں، عبادت میں غرق ہوں، طاعت میں غرق ہوں، ریاضت میں غرق ہوں، سعی اور مجاہدہ میں غرق ہوں. 20 سال سے اس کے حسن کی تجلیات قلب پر گر رہی ہیں، ہر لمحہ تجلی گرتی ہے. تو اس تجلی کے لمحے پر جو مانگنا جس کو آپ سخاوت کہتے ہیں، 20 سال میں اس لمحے پر کھڑی ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ مانگ لوں. 20 سال سے ارادہ بنتا ہے کہ کچھ مانگ لوں، مگر پھر شرم آ جاتی ہے کہ اس مانگ کر اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جاؤں جو مزدوری کرتا ہے اور مالک سے اجرت مانگ لیتا ہے. جو مزدوری کرتا ہے اور اجرت مانگ لیتا ہے، اس کی محبت میں تعظیم اور جلال اتنا ہے کہ تجلی 20 سال سے ہو رہی ہے دل پر،
مگر مانگنے سے شرم آتی ہے، مانگا نہیں ہے۔ عشق کا جب تعلق ہوتا ہے تو کیفیت پھر یہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اور رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلتا تھا، پڑوس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا، اور عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں طواف کرتا۔ فرماتے ہیں ایک رات جب خوب تاریکی طاری ہو گئی، تاریکی، طواف کر رہا تھا، اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آواز گونجی، دوران طواف گنگنا رہی تھی ایک عاشق، ایک عارفہ گنگنا تھی۔ میں غور سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ابل حب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رنت قربا من حبیبی تقربا ویبدو فافنا ثم احیا بہ لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا۔ وہ گنگنا رہی تھی لے میں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا، مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب اب عشق چھپتا نہیں، اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے، اور تیری ملاقات کا شوق محبوب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو گئی ہوں، اور جب اپنے دوست تیرا قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو اپنی دولت قرب سے محروم نہیں کرتا، تو بھی ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میرا محبوب، اے محبوب، جب تو اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں، اور فنا ہو کر پھر تو مدد کرتا ہے، مجھے زندہ کر دیتا ہے۔ میں تیری تجلی میں پھر فنا ہوتی ہوں، پھر تو زندہ کرتا ہے۔ اس طرح جیتی ہوں مرتی ہوں، ہر لمحہ میرے تیرے ساتھ اس شکل میں گزرتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، اور قریب ہوا، میں نے کہا، اس کی طرف توجہ کی، میں نے عرض کیا کہ یہ کعبے کے طواف میں اللہ کے گھر میں ایسے شعر گنگنا رہی ہو، ایسا کلام پڑھ رہی ہو۔ اس نے کہا خوف نہیں ہے اللہ کا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا۔ وہ عارفہ جواب دیتی ہے، جنید بغدادی، خوف نہ ہوتا تو وطن چھوڑ کے یوں بے وطن نہ ہوتی، اور اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی نہ پھرتی۔ اسی کے عشق نے مجھے حیران بنا رکھا ہے۔ پھر اس نے پوچھا جنید ایک جواب دے دو، اللہ کے خوف کی بات سنانے والے، جنید بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا طواف کرنے آیا ہوں۔ اس عارفہ نے پوچھا کس کا طواف کرتے ہو، بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو یا اللہ کا طواف کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، بیت اللہ کا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا، چیخ ماری، اور چیخ مار کے کہنے لگی اللہ مولا تیری بھی کیا شان ہے، تو نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو صرف تیرے گھر کے طواف اور ان کو صرف اپنے گھر کے طواف میں مصروف کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے بندے بھی تو نے پیدا کیے کہ ان کو زندگی بھر اپنے گھر کے طواف میں لگا رکھا ہے، اور تیرا کرم کہ تو نے گھر کی بجائے اپنے طواف میں زندگی گزار رکھی ہے۔ دیکھیے زہد، عبادت، طاعت کی زندگی بیت اللہ کے طواف تک بندے کو لے جاتی ہے، مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو عشق اپنے حال میں رب ذوالجلال کے جلوہ حسن کے طواف میں عاشق کو مگن رکھتا ہے۔ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوتا ہے، مگر روح
اپنے محبوب حقیقی کے حسن کے طواف میں مصروف ہوتی ہے. اس کی نگاہ ایک لمحہ بھی عاشق کی نگاہ محبوب حقیقی کے جلوہ حسن سے ایک طرف نہیں ہوتی. اس لیے حضرت ذوالنون مصری یہ سب نے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء نے بیان کیے، یہ اپنے اوائل زمانوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ ہوا، نوجوان تھا تو یہ دیکھا، اوائل زمانہ تھا تو یہ سنا. اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، اور بڑے لوگ اپنے اوائل زمانے کے واقعات بیان کرنے میں جھجک محسوس، یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے. وہ سبق دیتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے بھی ان مرحلوں سے گزریں، ان منازل کو سیکھیں. ذوالنون مصری فرماتے ہیں، مناجات میں عرض کرتے، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کی روحیں عالم ملکوت میں حیران رہتی ہیں. میرے مولا، اور وہ لوگ جن کے لیے عالم جبروت کے حجابات تو نے کھول دیے ہیں، اور وہ لوگ جو بحر لاہوت میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور تیرے قرب کے باغ میں بستان میں گشت کرتے رہتے ہیں اور توکل کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہوائے عشق کے ساتھ ان کی کشتی چل چل کے ساحل اخلاص تک پہنچتی ہے، اور جب ساحل اخلاص تک پہنچتے ہیں تو اغیار کے وطن چھوڑ دیتے ہیں اور تیری رضا کے دیار میں آباد ہو جاتے ہیں. ان لوگوں میں شامل کر جو پردیسی بن گئے ہیں، خیر کی محبت سے دنیا کی چاہت اس دیش کو چھوڑ دیا ہے، جاہ منصب کی طلب کا دیش چھوڑ دیا ہے، اس دنیا کے غم اور نفع نقصان کے فکر کا دیش چھوڑ دیا ہے، دنیا کے لالچ کے دیش کو چھوڑ کر پردیسی ہو گئے ہیں. اور کہاں آباد ہو گئے ان کے من؟ تیری رضا، تیری قربت تو تیری محبت کے شہر میں آباد ہو گئے. وہ خیمہ زن ہو گئے ہیں تیری محبت کے شہر میں، تیری قربت کے شہر میں. وہ دعا کرتے کہ مولا ان لوگوں میں شریک کر. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے. حضرت مالک بن دینار، اس دوران ایک جوان ملا. میرے بیٹو ہاتھ کھڑا کرو نا، عاشق ہو. اب ہاتھ نیچے کر لو. ایک جوان ملا. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی، یہی عمر ہے جو شراب عشق پلا دے گی، یہی عمر ہے جو نشہ چڑھا دے گی. اور اس عمر کا چڑھا ہوا نشہ پھر بڑھاپے تک اترتا نہیں ہے، آپ کا مددگار ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے. دنیا میں کوئی عیش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر عیش دے سکے. دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راحت جا دے سکے. تم نے یہی کو چکھا ہے، بڑا سمجھتے ہو. لات مارو، لات مارو. دنیا بھی فانی ہے، دنیا کے حسن بھی فانی ہے، دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہے. فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو. تمہیں بھی باقی بنا دے گی، تمہیں بقا دے دے گی. مر کے بھی جیتے رہو گے، مر کے بھی جیتے رہو گے. آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا، سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی، دور ہوگے مگر دوری میں قربت ہوگی. پڑھا نہیں ہوگا، نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا. اس سے عشق کرو، دروازے کھل جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، قربتیں بلائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. کوئی ایک بالشت بڑھے میں گز کے برابر بڑھتا ہوں. اے بندے اور میرے جوان بیٹو عاشقو، اس مولا سے عشق کر کے دیکھو، دیکھو عشق لذت کیا دیتی ہے، دنیا سے کتنا بیگانہ کرتی ہے، کتنا بے نیاز کرتی ہے. سارے فکر چھین لے گا عشق. یہ ہر وقت کے فکر، ہر وقت کے گورکھ دھندے، پریشانیاں، اذیتیں، دکھ درد
ختم کر دے گا، اور پھر یہ کہ عشق آپ کو وہ سیرابی دے گا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے حج کی راہ میں ایک جوان دیکھا۔ ہر جوان سوچے نا کس کو دیکھا، بولیے نا، ایک جوان دیکھا۔ میری آرزو ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ جوان پھر ایسے پیدا ہو جائیں، کچھ جوان ایسے پیدا ہو جائیں۔ اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا، نہ پانی تھا، نہ زاد سفر تھا، پیدل جا رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کے پاس سے۔ کیا جواب دیا؟ اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا توشہ سفر، سامان سفر کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا پانی، ضروریات زندگی کے بغیر بھی بھلا سفر طے ہوتا ہے، تو کیسے گزر اوقات ہوگی؟ اس نے کہا میں نے چلتے ہوئے 5 حرف لے لیے تھے۔ وہ 5 حرف پوچھا کیا ہے؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف لے لیے تھے۔ میں نے پوچھا تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کاف سے مراد ہے کہ وہی کافی ہے۔ کاف کا معنی ہے، اس نے مجھے بتا دیا میں ہی کافی ہوں، کاف۔ ہا اس کا معنی ہے وہی ہادی ہے، جو ضرورت ہوگی میں کافی رہوں گا، جہاں بھولو گے میں ہی رہنمائی کروں گا، ہدایت کروں گا۔ یا سے مراد ہے جگہ اور پناہ دینے والا، جہاں مشکل آئے گی میں ہی پناہ دوں گا۔ اور عین کا معنی ہے عالم، خبر رکھو کہ تمہارے ہر حال کا سب سے بہتر جاننے والا میں ہوں۔ اور صاد کا معنی ہے صادق، جو وعدہ اس نے کر دیا ہے وہ اس میں سچا ہے۔ کہتے ہیں ان 5 باتوں کے بعد مجھے حاجت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ان کو کپڑا کوئی چیز دے دوں۔ اس نے کہا نہیں مالک بن دینار نہیں، اگر لوں گا اور حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، اگر حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا، اس لیے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھ۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وقت آ گیا حج کا، سب نے احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجی۔ وہ چپ، دنگ، ششدر، حیران کھڑا ہے۔ میں نے کہا جوان تو بھی تلبیہ کہہ۔ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ میں تیری بات نہیں سنتا اور تیری طرف تکتا بھی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں وہ جوان غائب ہو گیا میری نگاہ سے۔ میں نے اس کو مینا میں پایا قربانی کے دن، وہ بیٹھا تنہا، یہ شعر کہہ رہا تھا کہ ہر محبوب اپنے عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر محبوب عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب ہر کوئی آج تیرے حضور قربانی دے رہا ہے، کوئی بکرے کی، کوئی مینڈے کی، ہر کوئی قربانی دے رہا ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں جو قربان کرو سوائے اپنی جان کے، تو اپنے عشق میں میری اپنی جان کی قربانی قبول کر۔ اس نے یہ شعر پڑھا اور چیخ نکلی۔ ہم آگے بڑھے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کہتے ہیں رات
تک سارا دن پریشان رہے. رات آئی، اس کی تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد پہلی رات آئی تو وہ خواب میں ملا، وہ جوان عارف، وہ عاشق. میں نے پوچھا اے عاشق تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا وہی معاملہ کیا مولا نے جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا. وہی معاملہ ہوا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو بدر کے شہید تھے. کہا انہیں کافروں کی تلوار نے مارا تھا. وہ کافروں کی تلوار سے مارے گئے تھے. میں عشق جبار کی تلوار سے مارا گیا ہوں. مجھے عشق جبار کی، مولا کے عشق کی تلوار نے شہید کیا ہے. اللہ نے وہی میرے ساتھ حال کیا. حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سلف صالحین میں اکابر عرفاء اور عاشقوں میں سے. ان سے کسی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے، عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبداللہ المغربی کے ساتھ کوہ طور پر گئے. اب طور پر 70 عاشقوں کی جماعت تھی، 70 عاشق تھے. ہمارے اس گروہ میں ایک نوجوان بھی آیا، اس پر بڑی رکت کی کیفیت رہتی تھی. ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ساتھ شریک نماز ہوتا، علمی تذکرہ ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا بیٹھتا، حال کا بیان ہوتا تو اس کے آنسو گرتے، ہم اس کو سنتے رہتے. میرے شیخ ابو عبداللہ المغربی نے بتایا کہ ایک روز ہم طور کے ہی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے سبزے پر. شیخ نے عشق اور معرفت کا مضمون بیان کیا، عشق اور معرفت کا. وہ جوان سنتا رہا عشق اور معرفت کا مضمون. اچانک اس نے گرم سانس لی، اس طرح گرم سانس لی اس نے، آہ بری. اس آہ سے جتنا سبزہ سامنے تھا اس کو آگ لگ گئی، سبزہ جل گیا. اس نے، میرے شیخ نے کہا جس کے اندر عشق کی اتنی گرمی پیدا ہو جائے اس کو عارف کہتے ہیں. حضرت فتح الموصلی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں ان کے اصحاب اور تلامذہ میں سے کہ میں حضرت فتح الموصلی کے پاس گیا، بڑے اکابر اولیاء میں سے. وہ رو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنسو زردی مائل تھے، آنسو زردی مائل تھے. میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے بتائیں، لگتا ہے آنسوؤں میں خون بھی آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں رویا بھی ہوں اور خون بھی برسا ہے آنکھوں سے. پوچھا روئے کیوں ہو؟ آپ روئے کیوں؟ فرمایا اللہ سے دور رہنے سے، اس کے ہجر اور فراق کہ مولا یہ ہجر کی گھڑیاں کب ختم ہوگی، تیری ملاقات کا لمحہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب تیرا جلوہ تکنے کے لیے بیٹھیں گے، کب بلائے گا اپنے پاس. اس ہجر کی وجہ سے رویا. پوچھا کہ پھر خون کیوں برسا؟ کہتے خون اس لیے برسا، رونے کے بعد خیال آیا کہ شاید میرا رونا محبوب نے قبول ہی نہ کیا ہو. اس کے فراق کا خیال کر کے رویا، جدائی کا خیال کر کے رویا، اور یہ خیال کر کے کہ شاید رونا قبول ہی نہ ہو، اس پر خون برسا. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وصال ہو گیا، وصال کے بعد وہ خواب میں ملے، اور خواب میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے اللہ رب العزت نے بخش دیا. اللہ سے کوئی بات بھی ہوئی؟ خواب میں پوچھتے ہیں جنت میں کوئی بات بھی ہوئی؟ فرماتے ہاں. رب کائنات نے فرمایا میرے رونے کا اور خون کے آنسو بہانے کا پوچھا کہ فتح الموصلی اتنا روتے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہاتے تھے؟ میں نے عرض کیا مولا ایک تو تیری جدائی رواتی تھی اور ایک یہ خیال خون برساتا تھا کہ شاید تو نے قبول نہیں کیا. اس پر اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو جواب دیا، کہا کہ فتح الموصلی ہر روز تیرا نام اعمال لے کر فرشتے میرے حضور پیش ہوتے تھے، جانتے تھے کہ میرا خاص بندہ ہے، تیرا نام اعمال ہر روز پیش ہوتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کہ 40
سال تک ہر روز تیرے نامہ اعمال کو دیکھتا رہا، 40 سال میں ایک دن کے نامہ میں بھی کوئی گناہ درج نہیں تھا۔ اطاعت گزاری کا یہ عالم اور عشق میں گری اوزاری کا وہ عالم کہ 40 سال میں ایک گناہ درج نہیں نامہ اعمال میں، اور تعلق عشق میں کہ کہیں محبوب کی جدائی کب ختم ہوگی اور کہیں محبوب رد نہ کر دے میرے رونے کو۔ تو میں نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ عشق ہر مرض کا علاج اس لیے ہے کہ ہر زعم اور گمان مٹا دیتا ہے، ہر کبر اور عجب مٹا دیتا ہے، اپنے عمل کا دیکھنا مٹا دیتا ہے، اپنے عمل میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ عاشق ذلت کو گوارا کرتا ہے، منگتا بنتا ہے اور سمجھتا ہے محبوب میں تو تجھے تکنے کے بھی قابل نہیں، تو اگر پردہ اٹھا دے تو تیرا احسان، میں تیرے در پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، تو نے کھڑا ہونے دیا تیرا احسان، میں تیرے لیے جاگنے بیٹھنے کے قابل نہیں، تو نے یاد کرنے کا موقع دیا تیرا کرم۔ عاشق کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، وہ یوں سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ اولیاء کہا کرتے تھے کہ ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، انا، نحنو، لی و عندی۔ اولیاء کہتے ہیں ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، میں بولیے کس میں؟ میں یا ہم میں، انا و نحنو، یا میں تباہی ہے یا ہم میں، اور ہم کا مطلب ہے کہ پھر گروہ بن جاتا ہے، اتباع پیروکار ہو جاتے ہیں، خاندان مل جاتے ہیں، ماننے والے ہو جاتے ہیں، دست و بازو ہو جاتے ہیں، تو میں سے بڑھ کر بندہ سوچتا ہے ہم، یعنی میں طاقت آ جاتی ہے، میں اور بڑی ہو جائے تو ہم میں بدل جاتی ہے، بندے کو میں تباہ کرتی ہے، پھر بندے کو ہم تباہ کرتا ہے، پھر لی میرے لیے، یعنی یہ میرا ہے، یہ میرا ہونا تباہ کرتا ہے کہ یہ شے میری ہے، میری ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے، میرے ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے، میرا حق ہے، میرا حق تباہ کرتا ہے، میری عزت یہ تباہ کرتی ہے، میری پہچان یہ خیال تباہ کرتا ہے، میری ریکگنیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے، میری اپریسیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے۔ تو کہا یا میں برباد کرتا ہے یا ہم، میں بڑی ہو جائے اس میں کبر کی ہوا بھر جائے تکبر کی، تو ہم طاقت بن جاتی ہے برباد کرتی ہے، یا یہ کہ یہ میری شے ہے، بس بندے تو خود ہی کچھ نہیں تو تیری شے کہاں سے آ گئی؟ سوچ، تو ایک حقیر پلید قطرہ تھا، تیری ابتدا کہاں سے ہے؟ اگر اپنی ابتدا پہ نظر رکھ لیتا تو لی کا خیال نہ آتا، پھر اپنی انتہا کو دیکھ، مر کے جب قبر میں جائے گا تو کیڑے جسم کو کھا جائیں گے، رینگتے پھریں گے تیرے جسم پر، اور پھر کوئی کھولے گا قبر سے بو آئے گی۔ ابتدا کو دیکھ تاکہ انا ختم ہو جائے، انتہا کو دیکھ تاکہ نحنو اور لی ختم ہو جائے، اور فرمایا چوتھی چیز اندی، کسی کو دیا تو کہا یہ میری طرف سے ہے، تیری طرف ہی کیا ہے؟ عشق ساری طرفیں جلا دیتا ہے، تمہاری طرف سے کیا ہے؟ بندے تمہارا اپنا ہے کیا؟ سوچ، اس لمحے وہ ذات تمہیں مفلوج کر دے تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہ رہو، اس لمحے ذات تمہیں گونگا کر دے کلام کرنے کے قابل نہ رہو، اس لمحے وہ ذات اپنی دی ہوئی بینائی چھین لے اندھا کہلاؤ، اس لمحے وہ اپنی سماعت چھین لے لوگ تمہیں بہرا ڈورا کہیں، وہ ذات تمہارے جسم سے جان چھین لے لوگ تمہیں مفلوج کہیں، تمہیں بخار آ جائے بستر پہ پڑ جاؤ تمہاری صحت کہاں گئی، وہ تمہارا مال چھین لے لٹ جاؤ خسارہ ہو جائے، سارا کچھ چھن جائے، اندی کہاں گیا کہ میری طرف سے اتنا لے لو۔ بندے سوچ،
تیری کوئی طرف نہیں، طرف صرف خدا کی ہے. تیری کوئی عزت نہیں، عزت صرف خدا کی ہے. تیری کوئی ملکیت نہیں، ملکیت فقط خدا کی ہے. من عندی، یہ پانچویں چیز ہے، میری طرف سے. یہ من عندی میری طرف سے، منی مجھ سے، انی میری جانب سے. یہ سارے منی، انی، من عندی، عندی، یہ ساری چیزیں بندے کے نفس کو اپنے سامنے لاتی ہیں. اخلاص کی قاتل ہیں، ریا کو پرورش دینے والی، تکبر کو پالنے والی، تواضع کو ختم کرنے والی، انکساری کی جڑ کاٹنے والی. یہ نفس کی خرابیاں ہیں. میں کوئی شے نہیں، میں کا حق کہنے کا رب ذوالجلال کو ہے. ہم کہنا کسی کا حق نہیں. نحن نزلنا ذکر، ہم کا کہنا اس کی شان ہے. دینے والا وہ، لینے والا وہ تمہیں چلائے تو تو چلتا ہے، وہ بٹھا دے تو بیٹھتا ہے، کھلا دے تو کھاتا ہے، چھین لے تو تو کلاش ہے، صحت لے لے تو تو بیمار ہے، جان لے لے تو تیرا نام بدل جاتا ہے. لوگ تجھے میت کہتے ہیں. وہی بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بیوی، وہ بچے، وہ بھائی جن کے لیے تو مرتا تھا، جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے حرام لوٹتا تھا، جن کے لیے خیانت کرتا تھا، جن کے لیے مارا پھرتا تھا، وہی کہیں گے دیر ہو رہی ہے، اٹھاؤ میت کو لے جاؤ دفناؤ. کہاں گئے تیرے دوست؟ کہاں گئے تیرے بیوی بچے؟ کہاں گئے تیرے خون کے رشتہ دار؟ کہاں گئے تجھ سے محبت کا راگ الاپنے والے؟ اور کہاں گئے جن کے لیے تو مرتا تھا وہ سب رشتے؟ اب وہ رشتہ، اس نے تیرا نام بدل دیا. پہلے نام تھا اللہ بخش، اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ اللہ بخش پڑا ہے. تیرا نام تھا محمد عرفان، اب کوئی نہیں کہتا کہ محمد عرفان پڑا ہے. تیرا نام تھا غلام رسول، کوئی نہیں کہتا کہ غلام رسول ہے. جو بولتا ہے بیٹا بھی بولتا، کہتا ہے میت اٹھاؤ. ارے تیرا تو نام بھی اپنا نہ رہا، تیری پہچان نہ رہی. اب تو تیرے گھر والے بھی تجھے میت کہتے ہیں، اور وہ تجھے لپٹ کر رہنے والے جن کے لیے تو مرتا، غیرت دین بیچتا رہا، وہ کہتے ہیں لے جاؤ میت کو. پھر کندھوں پر اٹھاتے ہیں. پھر جنازہ پڑھ کے کرتے کیا ہے؟ جن کے لیے تو نے زندگی گوا دی اور محبوب کو بلا دیا، وہ تو ایک گڑھا کھود کر، اس گڑھے کا نام ہے قبر، کھود کر تمہیں اس میں لٹا کر اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے. اے بندے یہ تیرا انجام ہے، یہ ہے تیرا انجام. اے بندے اپنی ابتدا کو دیکھ، اپنی انتہا کو دیکھ، اپنے انجام کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میں ختم ہو جائے، میں ختم ہو جائے. اس میں کو مٹا دو، اور مٹانا ہی ہے تو محبوب کے عشق میں مٹاؤ، اس کے عشق میں جلاؤ، تاکہ یہ فانی میں ایسی مٹے، ایسی جلے کہ فنا بقا سے بدل جائے، فنا بقا سے بدل جائے، اور تمہیں رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں. باری تعالی، لو ہاتھ اٹھا لو. اللہم صلی علی سیدنا. آنکھیں بند کر لیں اور رو لیں. اس عشق کی بستی میں، اس کو آنسوؤں کی بستی میں بدل ڈالیں. جو لوگ گھر تک نہ جا سکیں تو اپنی سحری میں سب کو شریک کر لیں. جو ملے، 4 لقمے ملے تو 2 بانٹ لیں، 1 بانٹ کے سب کو سحری میں شریک کر لیں. جو کچھ میں نے سبق دیا جس کو یاد کریں اور آنسوؤں میں بدلیں. ہائے ہائے ہائے.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میرے مولا تو بڑا ہے، تو کبریائی والا ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ آج کی رات تیرے بندے تیرے حضور فقط منگتے اور سائل بن کے آئے ہیں۔ ہمیں کسی عمل پہ بھروسہ نہیں مولا، ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کرے، کوئی عمل ایسا نہیں کہ اسے عمل کا نام ہی دے سکیں۔ میرے مولا ہمارا ہر عمل ذلت و رسوائی ہے، ہمارا ہر عمل ذلت و رسوائی ہے، ہمارا ہر عمل جرم و خطا ہے، ہمارا ہر عمل گناہ ہے، معصیت ہے، بے ادبی ہے۔ تیری شان کے مطابق، تیری شان کے سامنے ہمارا ہر عمل بے ادبی، ہمارے جبینوں کے سجدے بھی تیری عظمت کے آگے بے ادبی ہیں۔ میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے بھکاری بن کر تجھ سے فقط تیری رحمت کا صدقہ، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے حضور تیری بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ جو لوگ آج کی رات جمع ہیں میرے مولا، ان میں سے ایک شخص بھی ایسا واپس نہ بھیج جسے تو نے سارے گناہ بخش نہ دیے ہو۔ میرے اللہ اپنا کرم کر، بے بہا کرم کر، بے کنارہ کرم کر۔ تیرا بحر کرم بے کنارہ ہے، تیری جود و سخا، تیری بخشش و عطا، اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں مولا۔ ان میں سے کوئی بھی گناہوں میں لت پت واپس نہ بھیج، سب کے گناہوں کے بوجھ اتار دے مولا، سب کے گناہوں کے بوجھ اتار دے۔ اپنی بخشش کی بارش فرما، اپنی رحمت کی بارش فرما، سب کے نام اعمال کو دھو دے، اور جیسے ماں کے پیٹ سے تو پیدا کرتا ہے سب کو اس طرح رخصت کر، اس طرح رخصت کر۔ یہ جو 10 دن سے میرے مولا تیرے بھکاری تیرے عاشق بننے کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں اپنے عشق کی چنگاری جلا دے، ان کے دلوں میں اپنے عشق کی چنگاری جلا دے، اپنے عشق کی چنگاری جلا دے۔ میرے مولا انہیں اپنے عشق کی چنگاری دے دے، ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق اپنا توکل دے، اپنی رضا دے، اپنی بخشش دے، اپنی رحمت عطا کر، اپنی قربت عطا کر، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی طاعت کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، گناہوں سے زندگی کو پاک کر دے، ہماری زندگیوں لغزشوں سے پاک کر دے، نافرمانیوں سے پاک کر دے، معصیتوں سے پاک کر دے۔ اس پوری اعتکاف گاہ پہ اپنے کرم کی بارش کر۔ آج کی رات شرق سے غرب تک آقا علیہ السلام کا جو امتی تجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہے مولا اس کو دے دے، کرم کر دے۔ تیرے خزانے میں تو ساری کائنات کو بھی نواز دے، ایک رتی برابر کمی نہیں ہوگی، مگر جس کو تو رتی اپنے کرم کی دے دے گا مولا اس کی زندگی سنور جائے گی۔ عنایت کر دے، آقا کی پوری امت پہ کر دے۔ وہ لوگ جو آج کی رات تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور تجھے لبیک لبیک کہہ کے پکار رہے ہیں اور سیر کعبہ میں سجدہ ریز ہیں، اور جو لوگ آج کی رات گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں، حضور کی جالیاں تک رہے ہیں، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تجھے ان سیر کعبہ کے سجدہ ریزوں کا واسطہ، سیر کعبہ کے طواف کرنے والوں کا واسطہ اور گنبد خضرا کے دیدار کرنے والوں کا واسطہ پوری امت پہ کرم کر دے۔ میرے ایک ایک بیٹے بیٹی بھائی بہن جوان یہ بچے آئے ہیں، بچیاں آئی ہیں، اور والدین چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے ہیں، مولا انگلی پکڑ کے لے آئے ہیں۔ تیری رحمت ان کا سہارا بن جائے، تو نے ہدایت دے دے، ان سب کی زندگیاں سنوار دے، زندگیاں سنوار دے، انہیں تقویٰ دے دے، پرہیزگاری دے دے، تقویٰ پرہیزگاری دے دے، طاعت و عبادت دے دے، حضور کا عشق و محبت دے دے، اتباع دے دے، اطاعت دے دے، آقا علیہ السلام کی وابستگی دے دے، پوری زندگی حضور کی سنت و سیرت پہ گزارنے کی توفیق دے دے، آقا سے کے دامن سے لپٹ جائیں، ہمیں توفیق دے کہ تیرے دین کو زندہ کر سکیں، ہمارے قلب و روح زندہ ہوں تیرے عشق اور محبت سے، پھر ہماری کاوشوں سے اور تیری مدد سے دین زندہ ہو۔ اس تحریک منہاج القرآن کی مدد کر، ان خدام کی مدد کر جو تیرا اور تیرے محبوب کا نام اس اجڑے دیار میں لیتے ہیں۔ میرے مولا جو تیرے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تیرا نام الاپتے ہیں، تیرا ترانہ الاپتے ہیں،
گھر گھر جاتے ہیں، تیری بات سناتے ہیں، تیرے محبوب کا پیغام سناتے ہیں۔ مولا تو ان کی مدد کر، انہیں طاقت دے، انہیں ہمت دے، انہیں توفیق دے، ان کے کام کو قبول فرما، قبول فرما۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ منہاج القرآن ویمن لیگ، وہ بیٹیاں بچیاں میرے مولا گھروں کو چھوڑ کر اس دیار میں، اس ماحول میں، یہ بیٹیاں لوگوں کے تانے سنتی مگر تیری بات کرتی ہے مولا، تو کرم کر دے، ان کی عنایت کر دے، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، ان کے اچھے اسباب کر، تو ان کا محافظ بن، نگہبان بن، انہیں خیرات دے۔ یہ جوان بیٹے، یہ MSM، یہ یوتھ لیگ، یہ منہاج القرآن، یہ عوامی تحریک، یہ علماء کونسل، یہ یونیورسٹی، یہ طلباء، یہ جامعہ، گرلز کالج کے بچے، یہ رفقا، پوری دنیا کی تنظیمات، منہاج القرآن کی کارکنان جو اپنی کمائی تیرے کام پر لٹاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، میرے مولا تو ان کا ہو جا، ان کا ہو جا، ان کی خدمت قبول کر لے، ان کی قربانی قبول کر لے، ان کی اولادوں میں حیا پیدا کر، ان کی اولادوں میں، نسلوں میں دین رکھ، ہم سب کی اولادوں میں دین دے، ایمان دے، نسلوں میں ایمان کا نور رہے اور تیرے فضل کا سایہ رہے میرے اللہ، تیرے فضل کا، تیری مدد و نصرت کا سایہ رہے۔ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑ، مظلوموں کی مدد کر، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی مدد کر، ظالم دندلاتے پھرتے ہیں مولا، کب گرفت ہوگی مولا کرم کر، مظلوموں کی مدد کر، کمزوروں کی مدد کر، تیری مدد کا انتظار ہے اللہ، تیری مدد کا انتظار ہے۔ اے مظلوموں کے رب، اے زخمیوں کے رب، اے محروموں کے رب، اے کمزوروں کے رب، اے رونے والوں کے رب، پکارنے والوں کے رب، ان کی پکار سن لے، پورے پاکستان پہ کرم کر، پاکستان کے ہر شہری پہ کرم کر، پورے عالم اسلام پہ کرم کر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر کرم کر، ہر طرف اسلام کی شادابی کر، آبادی کر، اور تیرا کرم و اسلام کا عروج دے، امت مسلمہ کو عزت دے، دین اور اسلام کے جو عالمی دشمن ہیں اور ملک کے اندر جو انسانیت کے غریبوں کے دشمن ہیں، مولا ان کی خبر لے، ان کا مواخذہ کر، اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول، ہماری کوئی کوشش نہیں مولا، قبول کر، ہمیں توفیق دے، ہم تیری توفیق سے، تیری توفیق کی خیرات مانگتے ہیں، اور یہ ساری کاوشیں قبول فرما، یہ چمن ہرا بھرا رہے، یہ ہمیشہ سدا سلامت رہے، ہمیشہ اس چمن پہ بہار رہے مولا، یہ حضور کا گلشن ہے، آقا علیہ السلام کا گلشن ہے، اس پہ ہمیشہ بہار رہے، سدا بہار رہے، سدا سلامت رہے، اس پر کبھی پت جھڑ کا موسم نہ آئے، کبھی خزاں نہ آئے، اور تیرا کرم ہمیشہ بارش بن کے برستا رہے۔ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہر بیمار جو یہاں آیا ہے یا کوئی بیمار جو اس کے ہاں گھر میں اعزا میں ہے، سب کو شفا کی خیرات دے دے، آج رات شفا کاملہ کی خیرات دے دے، صحت کی خیرات دے دے، جو مقروض ہے اس کے قرض ادا کرنے کا سامان کر دے، جو پریشان حال ہے مولا آج کی رات اس کی پریشانی کو دور فرما دے، جس کے رزق میں تنگی ہے اسے کشادگی اور وسعت عطا فرما، تیرے خزانے جیسا ملوک اور بادشاہوں کا خزانہ نہیں مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، اپنے خزانے سے جھولیاں بھر دے، ان فقیروں کی منگتوں کی، یہ تیرے منگتے ہیں، تیرے محبوب کے منگتے ہیں مولا، ان پر کرم کر، ان کی جبینوں میں اپنی محبت کا نور دے، سجدوں کا نور دے، ان کی زندگیوں میں تقویٰ کا نور دے، ان کے دلوں میں اپنے عشق اور محبت کا نور دے، تقویٰ کا نور دے، ان ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کو چلا، ان بچوں کی خیر، ان بچیوں کی خیر، ان جوان بیٹوں کی خیر، ان کے بلال حبشی کے عشق دے، سلمان فارسی کے عشق دے، ان بیٹیوں کو سیدہ زینب کا عشق دے اور سیدہ سکینہ کا تقویٰ دے، فاطمۃ الزہرا کی باندیاں بنا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا، سیدنا امام حسین، امام حسن، ائمہ تھارے اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، جمیع تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، اولیاء بزرگان دین، ان کا نقش قدم گے، ان کی اتباع دے، قدوۃ الاولیاء، تیرے ولی، تیرے محبوب سیدنا طاہر علاء الدین، ان کا صدقہ انہیں خیرات دے، داتا گنج بخش تیرے مقرب ولی علی اجویری، ان کا صدقہ انہیں خیرات دے، خواجہ اجمیر غریب نواز ولی الہند کا صدقہ انہیں خیرات دے، قطب الدین بختیار کاکی صدقہ خیرات دے، نظام الدین اولیاء کا صدقہ خیرات دے، بابا فرید الدین گنج شکر کا صدقہ خیرات دے،
شاہ نقش بند کا صدقہ خیرات دے، شاہ سور ورد کا صدقہ خیرات دے، غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ، اویس کرنی کا صدقہ، جنید بغدادی کا صدقہ، ابوبکر شبلی کا صدقہ، سری صدقی کا صدقہ، معروف کرخی کا صدقہ، رابعہ عاشقہ کا صدقہ، تجھے تیرے سب عاشقوں اور عارفوں کا واسطہ، مولا اس عشق اور معرفت کی چنگاریاں ان کو بھی خیرات کر دے جو تقویٰ تو نے انہیں دیا، جو اپنی معرفت دی، اپنی محبت دی، قربت دی، اس کا حصہ مولا اس تحریک کو، اس مشن کو، اس حاضرین کو، اعتکاف کی بستی کو، اور جتنے وابستہ اور یہاں آنے والے ہیں سب کو بقدر کرم عطا فرما دے میرے مولا، کسی کو خالی نہ رکھ، جو ہم سب کے لیے خیر ہے مولا مقدر فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے سب کو محفوظ و مامون فرما۔ یہ خیر سلامتی سے ہر سال آئیں